جاؤ جا کر قاضی صاحب کو بلا کر لاؤ۔ جب سالار نے یہ بات کہی تو اس کا دوست حیران رہ گیا، جو ابھی تک اس کے ساتھ تھا اور اس کے ہر منصوبے میں ساتھ دینے کو تیار تھا۔ کہنے لگا کہ قاضی صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکی تمہارے کمرے میں ہے، قاضی کا کیا کام؟ یہاں پر کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لگتا ہے ابھی تک نشے میں ہو۔ سالار نے اسے ایک نظر غصے سے دیکھا اور کہا، جب میں کہہ رہا ہوں کہ قاضی کو بلا کر لاؤ تو کچھ سوچ کر ہی کہہ رہا ہوں گا نا۔ جاؤ جا کر 4 گواہوں کا بھی انتظام کرو، ایک گواہ تم بنو کے باقی گواہوں کا انتظام کر کے آؤ۔ جمال نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے والے ہو؟ لیکن یہ 5 منٹ میں ایسا کیا جادو ہو گیا کہ تم اسے اپنی بیوی بنانے پر راضی ہو گئے ہو؟ 5 منٹ پہلے ہی تو اندر گئے تھے، 5 منٹ میں ایسا کیا ہو گیا؟ جمال حیران تھا اور غصے سے بول رہا تھا۔ سالار نے کہا، جو کہہ رہا ہوں بس اتنا کرو۔ جمال جاتے جاتے پھر ایک بات کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا، ایسے فیصلے تو محبت کرواتی ہے، کیا تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ سالار نے قریب پڑا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ جمال دور کھڑا تھا، نہیں تو اس کے منہ پر ہی لگ جاتا۔ سالار غصے سے غراتے ہوئے کہنے لگا، ایسے فیصلے صرف محبت نہیں، نفرت بھی کرواتی ہے۔ میں نے صرف اپنا طریقہ بدلا ہے، ارادہ نہیں۔ جاؤ جا کر قاضی کو لے کر آؤ، میں آج ہی اس لڑکی سے نکاح کروں گا اور اس کے بعد کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔ سالار کو اتنی نفرت پر مجبور کرنے والی یہ لڑکی نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں ہونے والا ایک برا حادثہ تھا جو کچھ وقت پہلے ہی اس کی زندگی میں رونما ہوا تھا۔ سالار ایک نہایت ہی بگڑا ہوا نوجوان تھا جس پر اللہ نے حسن کی بارش ہی کر دی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی پر نازا رہتا اور اپنی امارت کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ جیب میں پیسے تھے، جوانی تھی اور زندگی اس کے لیے کھیل کی مانند تھی۔ وہ جہاں جاتا اپنی موجودگی کا احساس دلانے میں دیر نہ لگاتا۔ ایک شام وہ ایک شاندار پارٹی میں مصروف تھا۔ موسیقی کی گونج، روشنیوں کی چمک اور ہنسی مذاق کے شور میں وہ اپنی دنیا میں مگن تھا۔ اسی دوران اس کا فون بار بار بج رہا تھا، لیکن سالار نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ وہ فون کی اسکرین کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ جب فون مسلسل بجنے لگا تو آخر کار اس نے اسے اٹھایا۔ دوسری طرف سے آنے والی گھبرائی ہوئی آواز نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب کر دی۔ وہ فوراً سے پارٹی چھوڑ کر گھر کی طرف بھاگا۔ وہاں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی چھوٹی بہن کو ہسپتال لے جایا جا چکا ہے۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کی بہن کوما میں جا چکی ہے۔ وہ سانسیں تو لے رہی تھی لیکن شعور کی دنیا سے دور تھی۔ سالار کو بتایا گیا کہ کسی نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ یہ خبر سن کر سالار کے وجود میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس کی بہن کے ساتھ کسی نے برا کیا تھا، اور وہ جو بھی تھا شاید جانتا تک نہیں تھا کہ وہ کس کی بہن ہے، یا پھر یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا گیا تھا اور مطلب صرف بدلہ لینا تھا یا پھر ذلت دینا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس شخص کو ڈھونڈ کر رہے گا جس نے یہ ظلم کیا۔ اس کے دل میں ایک ہی قسم تھی کہ میں اس کی نسلیں تک برباد کر دوں گا۔ سالار نے فوراً اپنے دوستوں کو حکم دیا کہ یہ سب جس نے بھی کیا ہے اس کا پتہ لگاؤ کہ وہ کون ہے، اور اس کے بعد میں سوچوں گا کہ میں نے اس سے کس طرح سے بدلہ لینا ہے۔ سالار کے باپ نے اسے سمجھایا کہ بیٹا، دشمنی میں کچھ نہیں رکھا۔ دیکھو، دشمنی ہمارے گھر کی عورتوں تک چلی آئی، ہم کب تک یہ سب برداشت کریں گے؟ جو ہوا اسے بھول جاؤ، ہم یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائیں گے ورنہ ہماری بدنامی ہوگی۔ سالار نے اپنے باپ کو ہی حیرانگی سے دیکھا اور کہا، جس نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں اس کے ساتھ بھی وہی کروں گا۔ ابھی باپ بیٹا یہی بحث کر رہے تھے کہ اس کے دوست آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ سب کچھ ملک کاشان نے کیا ہے۔ اس کا نام سن کر دونوں باپ بیٹا حیران رہ گئے، کیونکہ ملک کاشان تو ان کا پرانا دشمن تھا، لیکن اس کے ساتھ تو معاملات طے ہو چکے تھے۔ لگتا ہے پھر بھی وہ دشمنی پر اتر آیا، کیونکہ اس کو اس کی دشمنی چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ سالار غصے سے بھر گیا اور سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنے باپ کو تسلی دی اور کہا، میری بہن کمل کا خیال رکھنا۔ اس کی بہن اسے بہت زیادہ عزیز تھی، جو اس کے لیے سب کچھ تھی اور خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ سالار اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ یہ فلیٹ اس نے اپنے لیے لیا تھا، جہاں پر وہ دوستوں کے ساتھ پارٹی وغیرہ کیا کرتا تھا۔ جب سالار نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ اس کے دشمن ملک کاشان کی فیملی میں کون کون ہے
تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ پورا خاندان بہت زیادہ شریف اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں، ان کی شہرت صاف ستھری ہے، لیکن اس میں ایک شخص تھا جو ان سے مختلف تھا، ملک کاشان۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے کئی دشمنیاں پال رکھی ہیں اور اپنی دولت کا بڑا غرور ہے۔ سالار کے دوستوں نے بتایا کہ ملک کاشان کا خاندان نہایت مرتب اور بزرگ افراد پر مشتمل ہے۔ اس کے گھر میں زیادہ تر عورتیں تھیں، لیکن زیادہ تر عمر رسیدہ تھی۔ ملک کاشان خود اس خاندان کا سب سے چھوٹا بیٹا اور سب سے چھوٹا بھائی تھا، اسی وجہ سے وہ کچھ بگڑ چکا تھا۔ وہ اپنی دولت کی بدولت بیوقوفی کا شکار ہو چکا تھا، مگر اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے بچے جوان ہو چکے تھے۔ اس کے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کا ذکر تھا۔ جیسے ہی جمال نے کہا کہ اس کی ایک بیٹی ہے، سالار نے فوراً اس کی طرف گھور کر دیکھا اور کہا، پھر اس کی بیٹی کو لے کر آؤ، اغوا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اس کے لہجے میں اتنی سختی اور انتقام کی جھنجھلاہٹ تھی کہ اس کا ہر لفظ گویا کسی چیلنج کی طرح سالار کا غصہ اس مقام پر اس کے پورے وجود کو گھیرے ہوئے تھا، اور وہ اپنی بہن کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے کہا، وہ لڑکی مجھے اس فلیٹ میں چاہیے، میرے بیڈ روم میں، اسے یہاں پر لے کر آؤ، جیسے بھی لے کر آتے ہو، یہ تم لوگوں کا کام ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم لوگ یہ کام آرام سے کر سکتے ہو۔ سالار کے دوستوں کے لیے اس لڑکی کو اغوا کر کے لانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ وہ سب پہلے بھی اس طرح کے کام کر چکے تھے۔ وہ اپنی بہادری پر ناز کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے۔ سالار کی نظر میں وہ ہمیشہ وفادار اور قابل اعتماد رہے تھے، اور جب بھی اس نے کوئی حکم دیا وہ جان پر کھیل کر پورا کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ ان کے لیے سالار کی ایک آواز ہی کافی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے ساتھ ہونے والے ہر کام میں کامیابی اور عزت کا پہلو ہوتا ہے۔ سالار کا حکم ملتے ہی وہ اس لڑکی کو اغوا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سالار کا قہر اور اس کی بے پناہ طاقت ان کے لیے ایک اشارہ تھا جس پر وہ فوراً عمل کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ اس لڑکی کو اغوا کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ وہ اس سے قبل بھی کئی بار ایسا کام کر چکے تھے۔ سالار نے حکم دیا اور وہ فوراً روانہ ہو گئے۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ ملک کاشان کی بیٹی کو اغوا کر کے لے آئیں تاکہ سالار اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر سکے۔ لیکن سالار کا دل ابھی تک اسپتال میں اپنی بہن کے ساتھ تھا۔ وہ جب وہاں بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور اس کی حالت انتہائی نازک تھی۔ سالار اسپتال واپس پہنچا اور ڈاکٹر کے پاس جا کر اس نے اپنی بہن کی حالت کے بارے میں مزید تفصیل سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ آپ کی بہن ایکٹیو کوما میں ہے۔ وہ جواب نہیں دے پا رہی، لیکن وہ سب کچھ سن رہی ہے اور سب کو دیکھ رہی ہے۔ یہ بات سن کر سالار کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی، لیکن پھر وہ غمگین ہو گیا۔ ڈاکٹر نے مزید کہا کہ ہم نے آپ کی فیملی کو بھی یہی بات بتائی ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے سامنے روئیں نہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذکر نہ کریں، اور اسے یہ کہہ کر تسلی دیں کہ وہ واپس آ جائے۔ ہو سکتا ہے کسی کی پکار سن کر اس کا دماغ ایکٹیو ہو جائے اور وہ اس کوما سے نکل آئے۔ ایکٹیو کوما سے واپس آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کوما تو کوما ہی ہے، کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی باتوں میں حقیقت تھی، لیکن سالار کا دل ابھی تک رکا ہوا تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیوں اس کی بہن کو اتنی تکلیف دہ وقت گزارنا پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے وہ اپنی بہن کو اس حالت سے نکال سکتا ہے اور ان تمام تکلیفوں کا بدلہ لے سکتا ہے جو اس کی بہن نے جھیلی ہیں۔ سالار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی نظر میں ملک کاشان، جس کے خاندان کے بارے میں اس کے دوستوں نے بتایا تھا، ایک ایسا شخص تھا جس کی زندگی کو اس کی دولت اور غرور نے بگاڑ دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ شخص جو اس کی بہن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر چکا، کب خود اس درد سے گزرے گا۔ اس کا دل بھرا ہوا تھا اور ہر لمحہ اس میں مزید غصہ اور انتقام کی شدت آتی جا رہی تھی۔ کیا وہ کبھی اس درد کو محسوس کرے گا؟ سالار نے دل ہی دل میں کہا، کیا وہ کبھی میرے اور میری بہن کے دکھ کو سمجھے گا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ملک کاشان بھی اسی درد کا سامنا کرے جو وہ اور اس کی بہن جھیل رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے دشمن کو بھی وہی اذیت ہو جو وہ خود اس لمحے محسوس کر رہا تھا۔ سالار کے دل میں انتقام کی آگ چل رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ملک کاشان اس ظلم سے بچ سکے، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی تکلیف کو سمجھے۔ وہ جو کچھ اس کی بہن کے ساتھ کیا تھا اسے بھی وہی کچھ برداشت کرنا پڑے۔ وہ ملک کاشان کو اس کی غلطیوں کا بدلہ دینا چاہتا تھا، اور اس کا مقصد صرف انتقام تھا جو اس کے اندر ایک طوفان کی مانند بڑھ رہا تھا۔ ایک دو دن کا وقت لگا، لیکن سالار کے دوستوں نے اس کی بات پر عمل کر دیا۔
جمال نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ تھوڑی دیر میں وہ لڑکی یہاں پر پہنچ جائے گی۔ اغوا کرنا تو بہت ہی زیادہ آسان تھا، وہ تو کسی مدرسے میں جا رہی تھی اور ہم نے اس پر 2 دن تک نظر رکھی، تیسرے دن آسانی سے اسے اغوا بھی کر لیا۔ سالار نے اس کی بات سنی اور سر ہلا دیا، مگر اس کے اندر غصہ اور انتقام کی آگ پہلے سے کہیں زیادہ بھڑک رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا اس کا دشمن ملک کاشان اور اس کے خاندان کا ہر فرد ان تمام تکالیف کا بدلہ دے جو اس کی بہن کے ساتھ ہو چکی تھی۔ اسی دوران جمال اور اس کے باقی دوستوں نے ایک اور اہم بات سالار کے سامنے رکھی۔ جمال نے آہستہ سے کہا کہ ایک اور بات ہے جو زبان پر لاتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کہیں چھوٹا منہ بڑی بات نہ ہو جائے، لیکن بات ایسی ہے کہ ملک کاشان نے کمل کو فون پر ٹریپ کیا تھا اور دونوں 3 مہینے سے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں تھے۔ یہ بات سنتے ہی سالار کا چہرہ غصے سے بھر گیا اور اس کی آنکھوں میں خون کی لالی اتر آئی۔ وہ فوراً بپرا ہوا بولا، تم میری بہن پر الزام لگا رہے ہو؟ جمال نے اس پر سکون کرنے کی کوشش کی اور کہا، نہیں، میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن بتا رہا ہوں کہ ملک کاشان نے خود کمل کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا اور اس کے ٹھکانے پر خود چل کر گئی تھی۔ وہ سالار کے دماغ میں یہ بات گونج رہی تھی۔ وہ چپ تھا لیکن اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، کمل کی عمر ہی کیا ہے، اس کو بیوقوف بنانا آسان ہے، لیکن جو بھی ہو یہ سب کچھ کرنے کا حق ملک کاشان کو نہیں تھا اور اب وہ اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ اس کے لہجے میں ایسی شدت تھی کہ اس کے دوست بھی اس کے غصے کی شدت کو سمجھ رہے تھے۔ سالار کو یہ بات یقیناً بہت بڑی ضرب لگی تھی کہ اس کی بہن کو کسی نے اتنی آسانی سے اپنے جال میں پھنسایا اور اس کی زندگی کو برباد کر دیا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ملک کاشان کو ہر حال میں سزا دے اور اس کے لیے یہ معاملہ اب ذاتی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اس کے دوست خاموش تھے اور وہ جانتے تھے کہ سالار کا غصہ اور انتقام کا جذبہ اسے کہیں بھی لے جا سکتا ہے۔ اس کی نظریں ملک کاشان کی نسلوں کو تباہ کرنے کے عزم سے بھری ہوئی تھی اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ جب وہ اپنے فلیٹ میں واپس آیا اور سیدھا بیڈ روم میں گیا تو وہاں ایک بہت عجیب منظر اس کے سامنے تھا۔ وہ لڑکی جو اب تک اس کے دشمن کی بیٹی تھی برقعے میں بیٹھی ہوئی تھی، سر جھکائے، آنکھوں میں خوف اور اضطراب کی گہرائیاں چمک رہی تھی۔ سالار کے دماغ میں جیسے ایک جھٹکا آیا، کیونکہ وہ کسی ایسی لڑکی کو اس حالت میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ لڑکی مدرسے جاتی تھی اور اس کے برقعے کے بغیر اسے دیکھنے کا خیال بھی اسے کبھی نہیں آیا تھا۔ برقع اور حجاب میں وہ ایک معصوم اور شریف لڑکی کی مانند دکھتی تھی، مگر اس کے ذہن میں وہ بات پھر بھی چمک رہی تھی کہ اس کی والدہ اور باپ کے برے کرداروں کا اس پر کیا اثر پڑا تھا۔ اور اسی لمحے جیسے سالار نے اس کا برقع اور نقاب اتارنے کی کوشش کی، وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کے اندر سے غصہ، درد اور انتقام کی لہریں ابھری تھی، مگر جب اس نے مومنہ کی معصوم صورت کی طرف دیکھا تو اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ مومنہ کے چہرے پر معصومیت اور خوف کا ایسا ملا جلا رنگ تھا کہ سالار کے دل میں ایک کرب پیدا ہو گیا۔ وہ لڑکی جو عمر میں بھی کم تھی، اتنی معصوم اور بے گناہ نظر آ رہی تھی کہ کسی بھی انسان کا دل اسے دیکھ کر پگھل جائے۔ اس کے لمبے سلکی زلفیں جو اس کے چہرے پر بکھر چکی تھی، اس کی معصومیت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اتنی شرم تھی کہ جیسے اسے اپنی عزت کی پامالی کا خوف ہو، اور وہ خود کو بہت ہی بے بس اور کمزور محسوس کر رہی تھی۔ سالار کا دل عجیب سی کشمکش میں ڈوبا تھا۔ ایک طرف وہ اپنی بہن کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور دوسری طرف وہ اس لڑکی کی معصومیت اور بے گناہی کو دیکھ کر اپنی حقیقت سے آگاہ ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مومنہ کو اس کی بہن کے دکھوں کا کچھ علم نہیں ہوگا اور وہ خود بھی ایک ایسی حالت میں ہے جس میں وہ کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں۔ سالار کے دل میں وہ تمام چیزیں چل رہی تھیں جنہیں وہ سمجھنا چاہتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ مومنہ کو دھکیل دے، اسے اپنے انتقام کی بھیٹ چڑھائے، مگر پھر وہ اس کی معصومیت کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ اس لڑکی کو اپنے دشمن کے طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا جو اس کی دشمن کی بیٹی تھی، بلکہ وہ ایک بے گناہ انسان کے طور پر نظر آ رہی تھی جسے صرف اس کے والد کی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا تھا۔ سالار ایک لمحے کے لیے رکا اور اس کے اندر کی جنگ ختم ہو گئی۔ وہ فوراً سے مومنہ سے اپنی نظریں ہٹا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے ذہن میں ایک تذبذب تھا۔ وہ اس لمحے میں خود کو انتہائی کمزور محسوس کر رہا تھا۔ وہ جس راستے پر چل رہا تھا وہ اس کے ضمیر کو اس طرح برباد کرتا جا رہا تھا جیسے وہ بھی کسی دوسرے ملک کاشان بن چکا ہے۔
سالار جانتا تھا کہ وہ مومنہ کو کچھ نہیں کر سکتا، اس کے دل میں ایک پیچیدگی تھی، لیکن وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کی قسم کھا چکا تھا۔ اس لمحے وہ صرف اپنی بہن کے دکھوں کا بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور مومنہ کے لیے اس کی رحم دلی اس کے دماغ میں آ کر گزر گئی تھی۔ وہ اس کے برے فیصلوں سے خود کو الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ ایک لمحے کے لیے چاہتا تھا کہ وہ اس سب میں ملوث نہ ہو، لیکن جب وہ مومنہ کی حالت دیکھتا تھا تو اس کے سامنے خود کو ذاتی طور پر ناکام اور غصے سے بھرا ہوا پاتا تھا۔ سالار باہر بیٹھا تھا اور اس کی نظریں دور کہیں ساکت تھی، خالی بھی تھی، جیسے وہ سوچوں کے سمندر میں غرق ہو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ کچھ کرے، کچھ ایسا جو اس کی بہن کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لے سکے، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا ہر قدم ایک نئی پیچیدگی پیدا کرے گا۔ جمال نے اسے باہر بیٹھا دیکھا اور اس کے قریب آ کر پوچھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ سالار نے غصے میں مڑی ہوئی نظریں جمال پر ڈالی اور کہا، جاؤ جا کر قاضی کو بلا کر لاؤ۔ جمال کچھ لمحوں کے لیے حیران رہ گیا اور پھر بے ساختہ پوچھا، قاضی صاحب کا یہاں کیا کام ہے؟ قاضی تو نکاح کروانے کے لیے بلایا جاتا ہے، تم نے کس سے نکاح کرنا ہے؟ سالار نے اس کی باتوں پر ایک نظر ڈال کر اسے عجیب انداز میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، گویا وہ جمال سے یہ کہہ رہا ہو کہ یہ تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ یہاں کسی سے نکاح کرنے کا سوال ہے؟ جمال کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں، لیکن سالار کے دماغ میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس نے ساری صورتحال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم جا کر قاضی صاحب کو بلا کر لاؤ۔ جمال پھر بولا، اس لڑکی سے نکاح کرو گے؟ تمہاری دشمن کی بیٹی ہے اور تم کیا اس کو یہاں نکاح کرنے کے لیے لائے ہو؟ پاک صاف رشتہ جوڑو گے اس کے ساتھ؟ سالار نے اس کے سوال کا برا نہ مانتے ہوئے اس کا جواب دیا، وہ لڑکی کم عمر اور معصوم ہے، اور میں نے اپنا ارادہ تھوڑا سا بدل لیا، میں صرف اپنا طریقہ بتا دیا ہے، اپنی نیت نہیں۔ اس کی آواز میں ایک پختہ اور عزم تھا، جیسے وہ اپنی بات سے منحرف ہونے کا نام نہ لے۔ تم جا کر قاضی کو بلا کر لاؤ اور 4 گواہوں کا بھی انتظام کرو۔ جمال نے سن کر حیرانی سے کہا، اس طرح کے فیصلے تو محبت میں کیے جاتے ہیں، کہیں کھڑے کھڑے محبت تو نہیں ہو گئی؟ جمال کی بات میں ایک طنز تھا، لیکن سالار کا غصہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اس نے جمال کو ایک ایسی نظروں سے گھورا جیسے وہ کچھ اور ہی بات کہنا چاہتا ہو، لیکن اس کی آواز میں ایک کھچاؤ تھا جب اس نے جواب دیا، تمہیں کیا لگتا ہے اس دنیا میں محبت سے بڑا کوئی جذبہ نہیں ہے؟ محبت سے بڑا نہ صحیح، لیکن محبت کی ٹکر کا ایک اور جذبہ بھی ہے جس کو نفرت کہتے ہیں، اور دونوں کی علامات تقریباً ایک جیسی ہوتی، دشمن ہو یا محبوب، دماغ سے نہیں نکلتا۔ سالار کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اندر ایک اور جذبے کا عروج تھا جو محبت سے کہیں زیادہ طاقتور محسوس ہوتا تھا۔ اس نے کہا، جاؤ جا کر قاضی صاحب کو بلا کر لاؤ۔ اس کی آواز میں کوئی شک یا تذبذب نہیں تھا، بلکہ یہ ایک حکم تھا جو جمال کے دماغ میں گھر کر گیا تھا۔ جمال نے سالار کی آنکھوں میں سچائی کی ایک لہر دیکھی جو ان الفاظ میں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سالار کا یہ فیصلہ بہت ہی غیر معمولی ہے، لیکن اس کے غصے میں ڈوبی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر جمال نے مزید سوالات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ خاموش ہو گیا اور فوراً قاضی صاحب کو بلانے کی تیاری کرنے لگا۔ سالار کا دماغ اور دل دونوں ایک ہی سمت میں تھے، اور وہ اس بات کا عہد کر چکا تھا کہ اب کوئی بھی رکاوٹ اس کے راستے میں نہیں آئے گی۔ سالار کے دل میں ایک جذبہ تھا جو اس کو اپنی بہن کے لیے انصاف کے قریب لے کر جا رہا تھا، اور وہ اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ نفرت اور محبت دونوں کے راستے الگ ہوتے ہیں، مگر ان کے اثرات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جمال قاضی صاحب کو اور 3 گواہوں کو لے کر آ گیا۔ چوتھا گواہ وہ خود ہی تھا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ نکاح کی کارروائی شروع کرتے ہیں، لڑکی سے نکاح کروانے کی اجازت تو لے لیں۔ پہلے تو سالار نے کہا، وہ پہلے ہی اجازت دے چکی ہیں، لیکن اندر سے وہ لڑکی چلا کر بولی۔ مجھے اس آدمی سے کیا کہنا حیران رہ گیا کہ جس کو معصوم سمجھ رہا تھا اس کے منہ میں تو گز بھر کی لمبی زبان تھی۔ قاضی صاحب بھی پس و پیش میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا، پھر اس طرح تو نکاح کی کارروائی نہیں شروع ہو سکتی، پہلے لڑکی کی اجازت ضروری ہے۔ سالار نے کہا، آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ اور جمال نے قاضی صاحب کو ڈرانے کے لیے ہتھیار ان کی گردن کے پاس رکھ دیا۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ یہاں پر یہ سب نہیں چلے گا، بس نکاح پڑھاؤ، جان بچاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور نکاح کی کارروائی شروع کر دی۔ سارا کچھ کروانے کے بعد سالار سے دستخط کروائے اور کہا کہ اب لڑکی کے دستخط کروا لیں تو نکاح ہو جائے گا۔ سالار نے رجسٹر ہاتھ میں پکڑا اور کہا، یہ میرا کام ہے، اور کمرے میں چلا گیا۔ مومنہ وہیں پر کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی،
وہ سمجھ گئی تھی کہ ہاتھ میں رجسٹر لے کر دستخط کروانے کے لیے آیا ہوگا۔ سالار نے سیدھی بات کہی کہ نکاح کر لو، کیونکہ جب نکاح ہو جائے گا تو تم کو میری رحم دلی سمجھو گی، اور اس وقت میں تم پر یہ احسان کر رہا ہوں، ورنہ میں کچھ اور ہی کر رہا ہوتا۔ مومنہ یہ بات سن کر ڈر گئی اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے دستخط کر دیے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ یہاں پر اکیلی ہے اور یہ لوگ ہیں، یہاں پر کوئی عورت بھی نہیں، سارے مرد ہیں اور وہ اپنے دشمن کی گرفت میں ہے، اسی لیے وہ مجبور تھی۔ سالار واپس چلا گیا۔ مومنہ کے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کروا کر سالار واپس کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے دل میں ایک گہرا غم تھا، لیکن وہ اپنے ارادے پختہ رکھتا تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور اس کا مقصد صرف اپنی بہن کے لیے انصاف حاصل کرنا تھا، اور مومنہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ صرف ایک راستہ تھا جس پر اسے چلنا پڑا۔ اس کا دل اس لڑکی کی حالت پر دکھ میں ڈوبا ہوا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کا فیصلہ ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ قاضی صاحب نے نکاح کی رسم مکمل کی تھی اور وہ بھی جان چکے تھے کہ اس پورے عمل میں وہ کسی قسم کی تاخیر کرتے تو ان کی اپنی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ جمال کی موجودگی اور اس کا رویہ واضح کر رہا تھا کہ یہاں کوئی بھی مزاحمت کرنا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ مومنہ نے جب دستخط کیے تو اس کے اندر ایک اضطراب تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے سامنے سالار کا چہرہ تھا اور اس کے ارادے اتنے مضبوط تھے کہ وہ کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ مومنہ کے دل میں کئی سوالات ابھرتے تھے، لیکن وہ کسی کو جواب دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ اس کا خوف، اس کا تناؤ اور اس کی وہ خاموشی جو اس پر چھا گئی تھی، سب کچھ کہہ رہا تھا۔ سالار کے دماغ میں بدلے کی ایک تیز لہر تھی، اور اس نے اس لڑکی کے ساتھ جو بھی کیا اسے صرف اس کے مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ سمجھا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت اور اضطراب تھا جو اسے اس طرح کے فیصلے کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کی سوچوں میں چھپے ہوئے درد اور غصے نے اسے اس حد تک بے رحمی کی طرف دھکیل دیا تھا کہ وہ مومنہ کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس پورے عمل میں جمال کا کردار بھی بہت اہم تھا۔ اس کا مقصد صرف سالار کی مدد کرنا تھا، لیکن اس نے خود کو اس کھیل کا حصہ بنا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے کیے ہوئے فیصلے بھی کسی نہ کسی طرح مومنہ کو پریشانی میں مبتلا کریں گے، مگر اس کے لیے یہ سب کچھ ایک کھیل تھا۔ وہ بس اس وقت کی حالت میں تھا جہاں اسے کچھ نہیں دکھ رہا تھا سوائے سالار کے احکام کے۔ کمرے میں واپس آنے کے بعد سالار کی آنکھوں میں مومنہ کی نظروں کا عکس تھا، اور اس کی بے بسی کی گونج ابھی بھی اس کے ذہن میں تیز آواز میں گونج رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مومنہ کو اس لمحے میں صرف اپنی بقا کے بارے میں سوچنا پڑا تھا، اور وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سالار کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے لیے ایک ضروری قدم تھا، لیکن اندر ہی اندر اس کا ضمیر بھی سوالات اٹھا رہا تھا۔ آخر کار سالار کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا، اور اس کے دل میں ایک اور تیزی سے پروان چڑھتا غصہ تھا۔ اس نے مومنہ کو ایک قیدی کی طرح جکڑ لیا، اور اس کے اپنے اندر کے درد کو اس نے پوری دنیا سے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا دل اب اس بات کا عہد کر چکا تھا کہ وہ اپنی بہن کے لیے بدلہ لے گا، چاہے اس کے راستے میں جو بھی آئے۔ سالار نے جمال کو کہا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ جانے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ نکاح کرنے کے بعد نیت بری نہیں رکھنی چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ تو اپنی نیت بدل لے، اور اب وہ تیری بیوی ہے۔ سالار نے جمال کی بات سکون سے سنی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ جمال نے جو کہا وہ بالکل سچ تھا۔ نکاح ایک پاک اور پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، اور اس میں اگر انسان کی نیت غلط ہو تو اس کا اثر نہ صرف اس پر بلکہ اس کے ارد گرد لوگوں پر بھی پڑتا ہے۔ جمال کی باتوں نے سالار کو جھنجھوڑا، مگر اس کے اندر جو غصہ تھا وہ اس وقت غالب تھا۔ جمال نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ یار، اگر تو اپنی نیت بری رکھے گا تو تجھے گناہ ملے گا، اور مجھے بھی۔ میں نے گواہی دی ہے اس نکاح کی، لیکن اگر تم نے اسے کسی بری نیت سے کیا تو یہ گناہ کا باعث بنے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کی زندگیوں میں یہ بوجھ آئے۔ اس کی آواز میں سچائی اور پریشانی کا عنصر تھا جو سالار کے دل تک پہنچا تھا۔ جمال نے مزید کہا، یہ سب کچھ چھوڑ دے، کاشان ملک کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی تجھ سے ہو گئی۔ اس کے لیے یہ صدمہ ہی بہت بڑا ہے، اور اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے الفاظ میں ایک عاجزی اور دوستی کا پیغام تھا، مگر سالار کی آنکھوں میں ایک گہرا درد تھا جس وقت اس کی عقل پر غالب تھا۔ اس کے دل میں اس کے خاندان اور بہن کے لیے انتقام کا ایک بے چین جذبہ تھا، اور وہ یہ سوچنے کی حالت میں نہیں تھا کہ اس کے عمل کا کیا اثر پڑے گا۔
سالار کی نظریں جمال کی طرف تھیں، لیکن اس کے دل میں ایک مایوسی اور غصہ تھا جو اس کی آنکھوں میں چمک رہا تھا۔ اس نے اندر سے اندر فیصلہ کیا کہ اس نے اس راستے کو چلنے کا عہد کیا ہے اور اس کے پیچھے اب کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اس کی آنکھوں میں وہ لہریں ابھر رہی تھیں جو بتا رہی تھی کہ وہ اس راستے پر چلنے کا ارادہ کر چکا ہے، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ میں نے تیزی سے بات سن لی تھی، جمال، اور تجھے شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے انسانیت اور اسلام کے اصولوں کی یاد دلائی، لیکن یہ میرے فیصلے ہیں اور میں نے جو کرنا ہے وہ کر لیا ہے۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ سالار کی آواز میں ایک اٹل فیصلہ تھا جو ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس رشتے پر جا چکا ہے اور اب واپس نہیں آ سکتا۔ جمال کو یہ محسوس ہو گیا کہ سالار کی باتوں میں وہ جذبہ اور عزم تھا جس کو روکنا آسان نہیں تھا۔ وہ دل میں کچھ سوچ رہا تھا مگر اس نے مزید بات نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ سالار نے اپنے راستے کا انتخاب کر لیا ہے اور اب وہ اس کے فیصلے میں کچھ نہیں بدل سکتا۔ جمال نے خاموشی سے سالار کو دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی چپ کے بعد سالار اکیلا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خلا تھا، ایک کشمکش تھی جسے وہ خود بھی پوری طرح نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کے اندر کئی سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن اس کا غصہ اور انتقام کا جذبہ اس وقت اتنا زیادہ تھا کہ وہ کسی بات پر دھیان نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اس کی بہن کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی اور وہ اب اپنے راستے پر چل پڑا تھا، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ جب سالار کمرے میں گیا تو مومنہ ابھی تک وہیں ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اس کے اندر کھانا بھیجا گیا لیکن اس نے ایک نوالہ تک نہیں کھایا۔ کہنے لگا کہ دشمن کے گھر پر کھانا نہیں کھانا چاہ رہی تھی میں، اور ویسے بھی اب تو یہ تمہارے شوہر کا گھر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ زور زبردستی کے نکاح کو میں نہیں مانتا ہوں۔ کاغذ پر نکاح ہوا ہے، میرے دل میں نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی ہوگا، اور تم جس کو دشمن سمجھ رہے ہو نا، وہ تمہارا دشمن صحیح پر وہ میرا باپ نہیں ہے۔ یہ بات سن کر سالار حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ تم کاشان ملک کی بیٹی نہیں ہو؟ مومنہ نے کہا ہاں، وہ میرے والد صاحب نہیں ہیں، میں ان کی دوسری بیوی کی بیٹی ہوں، اور جب میری ماں نے ان سے نکاح میں کیا تو میں بھی اس دنیا میں آ چکی تھی۔ کاشان ملک نے مجھے لیپالک کے طور پر قبول کیا، لیکن وہ میرا حقیقی باپ نہیں ہے۔ جب سالار نے یہ سنا تو اس کا غصہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا، یعنی کہ اس کا بنا بنایا پلان خراب ہو گیا۔ لیکن پھر اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کہیں یہ لڑکی جھوٹ تو نہیں بول رہی، کیونکہ اپنی جان بچانے کے لیے تو یہ کچھ بھی کرے گی۔ اس نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تو مومنہ نے کہا ایسی بات ہوتی تو میں ان کی فیملی سے اتنی الگ کیسے ہوتی؟ مجھے ہمیشہ سے ہی اسلام کے راستے پر چلنا، قرآن پاک حفظ کرنا، اللہ کی یاد میں لگے رہنا پسند ہے، اور تمہیں اس خاندان کے بارے میں پتا ہے، ان کی شرافت مشہور ہے، لیکن ان کے گھر میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا۔ سالار کو ایسے لگ رہا تھا جیسے بازی پلٹ چکی ہے۔ مومنہ نے کہا کہ اب تم میرے ساتھ جو بھی برا کرو گے اس کا نقصان تمہارے دشمن کو تو نہیں ہوگا، لیکن تمہیں ضرور ہوگا، کیونکہ آخرت میں تمہیں ہی جواب دینا ہوگا کہ کسی کے ساتھ پاک رشتہ بنا کر تم نے اس کے ساتھ برا کیا اور اس کے ساتھ حلال رشتہ جوڑ کر اس کو حرام کیسے کیا۔ میں تو ابھی بھی چپ ہوں، کمزور ہوں، کچھ نہیں کر سکتی۔ آخرت میں بھی میں چپ رہوں گی، لیکن وہاں پر اللہ کا انصاف ضرور بولے گا۔ اس چھوٹی سی کم عمر لڑکی کی باتیں سالار کو تو اندر تک جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ لاکھ برا انسان صحیح، لیکن اس نے کبھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ جو بھی اس کی زندگی میں آئی اپنی مرضی سے آئی اور اپنی مرضی سے ہی گئی۔ مومنہ بستر پر بیٹھ کر اس کے بعد چپ ہو گئی۔ سالار کے اندر جو جنگ چل رہی تھی وہ وہی جانتا تھا، لیکن ایک طرف مومنہ کی باتیں اور ایک طرف جمال کی نصیحت، اور پھر اس کے دماغ میں بار بار اس کی بہن کا خیال آ رہا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کہیں لکھا پڑھا تھا کہ جو لڑکے دوسروں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ رشتے بناتے ہیں ان کی بہنوں کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی تعلق ضرور بناتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کا موقع فاتح عمل ہے کہ اس کی بہن کو کسی نے اپنی باتوں میں لگایا، کیونکہ سالار کی زندگی میں بھی تو اتنی ساری لڑکیاں آ چکی تھی۔ ایک لڑکی تو بہت ہی زیادہ سنجیدہ بھی تھی اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ آج اسے اس لڑکی کا چہرہ بھی یاد آ گیا۔ وہ کمرے سے پھر سے باہر چلا گیا۔ صرف اس نے دروازہ باہر سے کھول دیا جو کہ پہلے لاک تھا، اور مومنہ بھی باہر آ گئی۔ اس نے منہ ہاتھ میں دھویا اور سالار نے اس کے سامنے ناشتہ رکھ دیا کہ تم تو اللہ کی بہت پیاری ہو نا، اللہ کو ماننے والی ہو، تمہیں تو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جو رزق تمہارے سامنے رکھا جاتا ہے وہ تمہارا نصیب ہوتا ہے اور اس سے انکار نہیں کرتے۔ مومنہ اس بات پر خاموش ہو گئی اور اس نے ناشتہ کر لیا۔ سالار نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی نکاح کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا،
لیکن تمہارے باپ نے تو جو بھی تمہارا منہ بولا باپ ہے، اس نے جو میری بہن کے ساتھ کیا اس کے بارے میں جانتی ہو تم؟ مومنہ نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا پھر چلو میرے ساتھ۔ وہ مومنہ کو اسپتال لے کر گیا، جہاں پر مومنہ نے دیکھا کہ کول جو ایک بہت ہی پیاری اور کم عمر لڑکی تھی، مومنہ کی ہی عمر کی، وہ کیسے بستر پر بے سد پڑی تھی۔ مومنہ نے پوچھا اس کے ساتھ کیا ہوا تو سالار نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی حیران رہ گئی اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ جب مومنہ نے کمل کی حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد اور خوف تھا، مگر اس کے دل میں عزم تھا کہ وہ کمل کو اس حالت سے نکالنے میں مدد کرے گی۔ اسی نے آہستہ سے سالار کو کاندھوں سے پکڑ رکھا تھا اور اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مومنہ کی آواز میں اتنی مخلصی تھی کہ سالار نے ایک لمحے کے لیے اس کی باتوں پر یقین کیا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ تھا۔ وہ بولا میں تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کرتا، میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا ہے، لیکن میری بہن تو واپس نہیں آئے گی نا؟ سالار کی آواز میں اتنی بے بسی اور درد تھا کہ مومنہ کا دل دہل گیا۔ اس نے قدم بڑھا کر کمل کا ہاتھ تھام لیا اور کہا واپس آ جاؤ کمل، تمہارا بھائی بہت پریشان ہے، جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارا خیال رکھوں گی، بس تم واپس آ جاؤ۔ مومنہ کے الفاظ میں اتنی گہرائی اور محبت تھی کہ جیسے وہ کمل کو زندگی کی ایک نئی امید دے رہی ہو۔ لیکن ڈاکٹر جو قریب ہی کھڑا تھا اس کی آنکھوں میں حقیقت کا عکس تھا۔ وہ سالار سے بولا کاش یہ سب اتنا آسان ہوتا، لیکن کوما سے اس طرح کوئی واپس نہیں آتا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، حالات بہتر ہو جائیں گے، وقت کا انتظار کریں۔ لیکن پھر اچانک ایک چیز ہوئی جو کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ مشین کی آواز تبدیل ہو گئی، کیونکہ جب انسان کوما میں ہوتا ہے تو دل کی دھڑکن بہت ہی دھیمی ہو جاتی ہے، اور جب ہوش آتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اچانک مشین کی آواز بدل گئی اور سب پلٹ کر دیکھنے لگے۔ سب حیرت میں تھے کیونکہ کمل کی آنکھیں کھل چکی تھی اور وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے مومنہ کا ہاتھ تھاما۔ یہ منظر اتنا غیر متوقع تھا کہ سب کا سانس جیسے ایک دم سے رک گیا۔ سالار جو پہلے اس کے بے ہوش جسم کے سامنے کھڑا تھا اب فوراً اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور محبت کا ایک گہرا ملاپ تھا۔ اس نے کمل کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا میری بہن، تم واپس آ گئی ہو۔ کمل نے اپنی آنکھوں میں ہلکی سی جھجک کے ساتھ سر ہلایا۔ اس کی حالت میں ابھی تک کمزوری تھی، لیکن وہ زندہ تھی اور اس کا واپس آنا ایک معجزہ محسوس ہو رہا تھا۔ سالار کی آنکھوں میں اشک تھے، لیکن اس کے دل میں ایک سکون تھا، جیسے ایک طویل عرصے کے بعد وہ اپنی بہن کو واپس پا چکا ہو۔ لیکن پھر اس کی نظر مومنہ پر پڑی جو کمل کے قریب کھڑی تھی، اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھی۔ سالار نے مومنہ کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ وہ حیرانی سے مومنہ کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی پکار پر کمل کو ہوش کیسے آیا۔ مومنہ کی آنکھوں میں خاص قسم کی تسلی تھی، جیسے وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ آنا تھا، اور اس نے اپنی پکار سے کمل کے دل تک پہنچا دیا۔ جب کمل کو ہوش آیا تو وہ یہ لمحہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا اور سب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کمل جو اتنے عرصے سے کوما میں تھی اتنی جلدی ہوش میں کیسے آ گئی۔ سالار نے فوراً کمل کو گھر لے جانے کا فیصلہ کیا اور مومنہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ گھر پہنچتے ہی سب نے سوالات کی بارش کر دی کہ یہ لڑکی کون ہے، اور سالار نے بغیر کسی جھجک کے سب کچھ بتا دیا۔ اس کی باتیں سن کر سب حیران رہ گئے، لیکن جب انہوں نے مومنہ کا دل سے استقبال کیا تو ان کے دلوں میں اس کے لیے عزت اور محبت کا جذبہ تھا۔ وہ اب اس گھر کی بہو تھی اور اس کا استقبال ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ خوشی کا ماحول تھا اور سب کی خوشیاں کمل کی صحت یابی پر مرکوز تھیں۔ رات کا وقت آیا تو مومنہ کو سالار کے کمرے میں بھیج دیا گیا، کیونکہ وہ اب اس کی بیوی تھی، مگر سالار کے دل میں کچھ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ مومنہ کو اس کی حقیقت بتائے۔ اس نے مومنہ کو آرام سے بیٹھنے کے لیے کہا اور بولا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے تم سے شادی صرف بدلہ لینے کے لیے کی تھی، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر سکتا ہوں، کیونکہ تمہاری دعا کی وجہ سے ہی میری بہن ٹھیک ہوئی ہے۔ تمہاری وجہ سے میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں ایسا رشتہ نہیں چاہتا جس میں تم خوش نہ ہو۔ تم جیسا چاہو گی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ مومنہ نے کچھ لمحوں تک خاموشی سے اس کی باتیں سنی اور پھر نرم لہجے میں جواب دیا آپ سے اچھا انسان مجھے اور کہاں ملے گا؟ آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا، آپ چاہتے تو کچھ اور بھی کر سکتے تھے، لیکن میں تو آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔
اور اگر آپ پھر بھی مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ سالار نے فوراً مومنہ کی باتوں پر رد عمل دیا اور کہا، مجھے تم جیسی لڑکی کہیں نہیں ملے گی۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کی گہرائی تھی، اور اس لمحے میں انہیں یہ احساس ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ محبت کی یہ ابتدا ایک منفرد طریقے سے ہوئی تھی، اور دونوں اس رشتے کی پختگی سے مکمل طور پر واقف تھے۔ وہ ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون محسوس کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں محبت کی لذت تھی۔ دونوں کے درمیان یہ محبت کب پروان چڑھی، یہ انہیں بھی واضح طور پر نہیں معلوم تھا، مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ اسی لمحے میں دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور خوشی کی لہر ان کی زندگیوں میں چھا گئی۔ ملک کاشان کو جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کو جو اغوا ہوئی تھی دراصل سالار کے ساتھ نکاح کر کے اس کے گھر چلی گئی ہے، تو وہ سخت پریشان ہو گیا۔ اس کے لیے یہ بات بہت بڑا دھچکا تھی، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے اس سے بغاوت کی ہے اور اس کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا ہو گیا اور اس کی عزت اور تقدیر دونوں کو دھچکا پہنچایا گیا، لیکن وہ جلد ہی سمجھ گیا تھا کہ اس کی بیٹی نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا، بلکہ وہ ایک مشکل اور پیچیدہ صورتحال میں پھنس گئی تھی۔ اسی دوران کمل کو ہوش آیا اور اس کا بیان بھی لے لیا گیا، جس کے بعد ملک کاشان کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ کسی مضبوط تھا، کیونکہ کمل نے واضح طور پر اپنے اغوا ہونے اور اس کے بعد کے واقعات کا بیان دیا تھا۔ وکیل نے کہا، ملک کاشان کو سزا ملنی چاہیے، چاہے اس کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں۔ قانونی راستے کو اپنانا بہترین فیصلہ تھا، تاکہ اسے اپنے کیے کی سزا مل سکے اور انصاف کا عمل مکمل ہو سکے۔ سالار نے اس تمام صورتحال سے سبق سیکھا اور اپنے ماضی کے تمام غلط کاموں سے توبہ کر لی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مومنہ کے لیے ایک وفادار شوہر بنے گا اور اپنی بیوی کے باقی حصہ اس کے ساتھ گزارے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا مقصد اب صرف مومنہ کی خوشی اور سکون میں ہے، اور وہ اپنے فیصلے پر پکا تھا۔ کمل کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے وہ پریشان تھی اور ایک جذباتی جھٹکے سے گزری تھی، لیکن اس کے ارد گرد موجود لوگوں کی محبت، تسلی اور توجہ نے اس کی اہمیت دی۔ اس کے لیے زندگی ایک نئی شروعات بن گئی ہے، اور وہ اپنے دکھوں اور تکالیف کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی طرف بڑھنے لگی۔ سب نے اپنے اپنے طریقے سے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، اور ہر ایک نے اپنے ذاتی دکھوں کو پیچھے چھوڑ کر خوشی اور سکون کا تلاش شروع کی۔ گناہ کے راستے آسان اور سیدھے لگتے ہیں، اور انسان ان میں بلا سوچے سمجھے چلتا رہتا ہے، کیونکہ شیطان نے انسان کو اس میں پھنسانے کے لیے بہت چالاک ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص گناہ کرنے سے پہلے رک جائے اور اپنی نیت بدلتا رہے تو یہ اللہ کی ہدایت اور رحمت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی اور رضا کے بغیر انسان گناہ کرنے سے رک جاتا ہے، کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ وہ ہمیشہ رہنمائی کے ذریعے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ سالار اور مومنہ کی کہانی بھی اس بات کی عکاسی ہے کہ جب انسان کی تقدیر میں اچھائی ہو اور اللہ کی ہدایت شامل ہو تو اس کے فیصلے اور اس کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ سالار نے جو راستہ اختیار کیا وہ حقیقت میں اللہ کی مرضی تھی، اور مومنہ کا نصیب بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ان کی ملاقات میں اور شادی اللہ کی طرف سے ایک راستہ تھا تاکہ دونوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں۔ بدلے کی آگ انسان کو بہت کچھ کروا دیتی تھی، لیکن اللہ کی ہدایت پر تقدیر انسان کو اس سے بچا کر اچھے فیصلوں کی طرف لے آتی ہے۔ یہ ایک سبق ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی نیت کو صاف رکھے اور اللہ کی رضا کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہی انسان کی زندگی کی اصل رہنمائی ہے۔